الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم معزز بزرگوں اور عزیز دوستوں، گزشتہ جمعہ میں حقوق اور فرائض کے تعلق سے قرآن حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں ہمارے سامنے بیان ہوئی تھیں. تین قسم کے حقوق گزشتہ جمعہ میں بیان ہوئے تھے. ایک اللہ کا حق، دوسرا نبی کا حق، تیسرا اپنی ذات کا حق، اپنے جسم کا حق. اس کے علاوہ اور بھی کچھ حقوق ہیں. ان تمام حقوق کو جمع کیا جائے تو پورے حقوق 5 طرح کے ہوتے ہیں. پہلا حق اللہ کا ہے، دوسرا حق نبی کا ہے، تیسرا حق اپنے جسم کا ہے، چوتھا حق حقوق العباد ہے، پانچواں حق قرآن اور حدیث کا حق ہے. یہ 5 حقوق ہیں انسان پر. اللہ کے کیا حقوق ہیں، نبی کے کیا حقوق ہیں، اور اپنے جسم کے، اپنے بدن کے کیا حقوق ہیں. یہ 3 حقوق گزشتہ جمعہ میں بیان ہو چکے ہیں. آج حقوق العباد کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنا ہے. سب سے پہلی بات اپنے ذہنوں میں بٹھانا ہے کہ حقوق العباد کا مسئلہ بہت ہی نازک مسئلہ ہے. حقوق العباد کس کو کہتے ہیں؟ بندوں کے جو حقوق ہیں ان کو حقوق العباد کہا جاتا ہے. اور ان بندوں میں سب سے پہلا حق والدین کا ہے، ماں باپ کا ہے. دوسرا حق اپنے بچوں کا ہے. تیسرا حق اپنے بھائی بہن رشتہ داروں کا ہے. چوتھا حق پڑوسیوں کا ہے، چاہے وہ پڑوسی گھر کا پڑوسی ہو، دکان کا پڑوسی. یہ ترتیب سے حقوق آتے ہیں حقوق العباد میں. اور ایک حق ہے پوری مخلوق کا. حقوق العباد میں 5 قسم کے حقوق آتے ہیں. ایک والدین کا حق، ماں باپ کا. دوسرا اپنے بچوں کا حق. تیسرا بھائی بہنوں کا حق، اور اسی طریقے سے رشتہ داروں کا حق، اور اسی طریقے سے پوری مخلوق کا حق. یہ حقوق العباد میں ہے. حقوق العباد سے پہلے اللہ کے جو حقوق ہیں، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. کہ کوئی بھی بندہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا. وہ بندہ اگر اللہ کے حقوق کو ضائع کر دیتا ہے تب بھی اللہ اس غلطی کو، اس گناہ کو معاف کر دیں گے. ہاں، اگر کوئی بندہ زمین پر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، یہ سمجھتا ہے
کہ بھئی اللہ کا جیسا کوئی دوسرا ہے، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی بھی ہم عبادت کر سکتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو ہم خدا سمجھ سکتے ہیں، سجدہ کر سکتے ہیں، عبادت کر سکتے ہیں، دعا وغیرہ کر سکتے ہیں، اگر یہ سمجھتا ہے تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اس گناہ کو اللہ معاف نہیں کرتے۔ اگر اس گناہ سے بچ کر بندہ اللہ کے حقوق ضائع کر دیتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، تو اللہ رب العزت معاف کر دیں گے۔ لیکن حقوق العباد کا جو تعلق ہے وہ بندوں سے تعلق ہوتا ہے، اللہ کا اور اللہ کے نبی کا اٹل فیصلہ ہے کہ حقوق العباد میں اللہ کی طرف سے رائی کے دانے کے برابر بھی معافی اور اسی طریقے سے غیر معافی کا کوئی حکم نہیں۔ بندے اگر معاف کر دیں گے تو اللہ بھی معاف کریں گے، بندے اگر معاف نہیں کرتے اللہ بھی معاف نہیں کرتے۔ حقوق العباد کا مسئلہ بہت ہی نازک مسئلہ ہے، اور 100 میں 90% لوگ حقوق العباد میں آ کر اٹک جاتے ہیں۔ عبادتیں اچھی رہتی ہیں، نماز اچھی ہے، روزہ اچھا ہے، زکوٰۃ اچھی ہے، صدقہ خیرات اچھے ہیں، حج بھی کرتا ہے، عمرے بھی کرتا ہے، رات میں تہجد پڑھتا ہے، اشراق پڑھتا ہے، چاش پڑھتا ہے، اوابین پڑھتا ہے، اللہ کی عبادت مکمل طریقے سے کرتا ہے، لیکن انسان کہاں فیل ہوتا ہے؟ حقوق العباد میں، بندوں کے جو حقوق ہیں وہاں آ کر انسان فیل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس آدمی کو جہنم میں جانا پڑے گا۔ مشہور حدیث ہے، کئی مرتبہ ہم لوگ سنتے رہتے ہیں، اللہ کے نبی صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ میرے صحابہ، میری امت کا سب سے مفلس آدمی کون ہے، سب سے غریب آدمی کون ہے؟ صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی، وہ آدمی سب سے غریب ہے، سب سے مفلس ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، مال و دولت نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی منع فرماتے ہیں، کہتے ہیں میری امت کا غریب آدمی وہ نہیں ہے، میری امت کا مفلس آدمی وہ نہیں ہے، بلکہ میری امت کا مفلس آدمی وہ ہے جو دنیا سے جاتے ہوئے نماز لے کر جائے، روزہ لے کر جائے، زکوٰۃ لے کر جائے، حج لے کر جائے، عمرہ لے کر جائے، صدقہ خیرات لے کر جائے، نیکیوں کے پہاڑ لے کر جائے، پھر بھی وہ آدمی جہنم کا مستحق ہو جائے۔ صحابہ تعجب سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بھئی میری عبادت تو مکمل کیا، لیکن بندوں کے حقوق ضائع کیا، کبھی کسی کو مارا ہے، کبھی کسی کو گالی دی، کبھی کسی کو برا بھلا کہا، کبھی کسی کی کوئی چیز ناجائز طور سے لے لیا، کسی کی کوئی زمین قبضہ کر لیا، کسی کا کوئی مال قبضہ کر لیا، تو اس آدمی کے ساتھ ایسا معاملہ ہوگا کہ جس آدمی کو دنیا میں تکلیف ہوتی ہوگی، تکلیف ہوئی ہوگی، ان تمام لوگوں کو اللہ رب العزت کیا کریں گے کہ بھئی اس کی وجہ سے تم کو دنیا میں تکلیف ہوئی تھی، آج کیا کرو، تم اس کی نیکیوں میں سے اپنا اپنا بدلہ لے لو۔ پورے لوگ نیکیاں لے کر چلے جائیں گے، اس کی نیکیاں خالی ہو جائیں گی، اور اوپر سے اس کے گناہ، دوسروں کے گناہ اللہ کیا کریں گے، اس کے سر پہ ڈال دیں گے۔ نیکیوں کے پہاڑ لے کر گیا تھا، ختم ہو گئے، گناہوں کے پہاڑ جمع ہو گئے، اللہ فرمائیں گے کہ اس کو کیا کرو، جہنم میں ڈالو۔ تو یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے۔ حقوق اللہ میں انسان بہت کوشش کرتا ہے، نمازیں اچھی پڑھنے کی کوشش ہے، روزہ اچھا رکھنے کی کوشش ہے، حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، کرنا بھی چاہیے، اللہ کا حق ہے۔ جیسا کہ گزشتہ جمعہ میں بیان ہوا تھا کہ اللہ کے حقوق بندوں پر ہیں، کیا ہے؟ سب سے پہلا حق کہ اللہ کو خدا سمجھے اور اللہ کا جیسا کوئی اور نہ سمجھے، اللہ کی عبادت کرے، اس کے ساتھ ساتھ کیسی عبادت کرے کہ ایسی عبادت کرے کہ گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ تصور نصیب نہیں ہوتا ہے تو کم سے کم یہ سمجھے کہ بھئی اللہ مجھے تو ہر حال میں دیکھ رہے ہیں، ایسی عبادت کرے۔ عبادت کرنا اللہ کا حق ہے، اللہ کا ہر حال میں کرنا ہی کرنا ہے، لیکن عبادت جس طریقے سے ہم کرتے ہیں اسی طریقے سے بندوں کے حقوق بھی پورا کرنے کا ہمارے اندر جذبہ ہو۔
حقوق العباد میں سب سے پہلا حق ماں باپ کا آتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل 15ویں پاری کی آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا حق جب ادا کرو تو اس کے بعد فوراً کیا کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہاں سوچنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت سب سے پہلے کیا بتا رہے ہیں کہ میرا حق ادا کرنے کے بعد، یعنی اللہ کا حق ادا ہوتے ہی فوراً انسان کو کس کا حق ادا کرنا ہے؟ اپنے ماں باپ کا حق۔ تو گویا کہ اللہ رب العزت اپنا حق اور ماں باپ کا حق دونوں چیزوں کو ملا کے بتا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی سے صحابہ نے پوچھا، ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، ایک صحابی نے اللہ کے نبی سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی، میں سب سے زیادہ کس کی خدمت کروں؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اپنی ماں کی کرو۔ دوسری مرتبہ صحابی پھر سوال کرتے ہیں، دوسری مرتبہ بھی اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنی ماں کی کرو۔ تیسری مرتبہ پھر سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی سب سے زیادہ حقدار میرا کون ہے؟ کس کی سب سے زیادہ میں اطاعت کروں، کس کی میں سب سے زیادہ بات مانوں، کس کا ادب کروں، کس کا احترام کروں؟ تیسری مرتبہ بھی اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنی ماں کا۔ اس کے بعد چوتھی مرتبہ فرماتے ہیں اپنے باپ کا۔ تو ماں کا مقام، ماں باپ کا، اللہ کا حق ادا کرنے کے بعد، نبی کا حق ادا کرنے کے بعد، اپنے جسم کا حق ادا کرنے کے بعد حقوق العباد کا نمبر آتا ہے۔ حقوق العباد میں سب سے پہلا حق ماں باپ کا ہے۔ ماں باپ کے حقوق میں بھی سب سے پہلا حق ماں کا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں کی جو محنت ہے وہ باپ کی محنت سے بڑی ہے۔ ماں کی جو قربانی ہے اپنے بچوں کے تعلق سے وہ باپ سے زیادہ ہے۔ باپ کی قربانی کب شروع ہوتی ہے؟ جب بچے دنیا میں آتے ہیں، اس کے بعد سے باپ کی قربانی، باپ کی محنت شروع ہوتی ہے۔ ماں کی محنت کب ہے؟ جبکہ ماں کے پیٹ میں نطفہ قرار پاتا ہے، پہلے ہی دن سے ماں محنت کرنا شروع کرتی ہے، ماں کی قربانی شروع ہو جاتی ہے۔ 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھ کر پالنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنی پریشانی ہوتی ہے، کتنی عورتیں ایسی ہیں جو زچگی کی تکلیف کو برداشت نہ کر کے اپنی جان دے دیتے ہیں، انتقال ہو جاتا ہے ان کا، دنیا سے چلی جاتی ہیں، تکلیف برداشت نہیں ہوتی۔ تو ماں کا مقام اونچا ہے، اس کے بعد باپ کا۔ تو حقوق العباد میں سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ ماں باپ کا ہے۔ بچوں کو ضروری ہے کہ بچے اپنے ماں باپ کا حق ادا کریں، ماں باپ سے محبت کریں، ماں باپ کا ادب کریں، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ یہاں فرمایا گیا کہ اگر تمہارے ماں باپ میں سے ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں تو ان کی کیسی اطاعت کرو، ان کی ہر بات مانو۔ قرآن کہتا ہے اف بھی نہ کہو ان کی بات پر۔ آج کل زمانہ کیسا ہے کہ بچے جو ہے ماں باپ کو ستاتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، اور کتنے بدنصیب بچے ایسے ہیں کہ وہ بچے اپنے ماں باپ کو مارتے بھی ہیں۔ زمانہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ عورتیں اپنی آقاؤں کو جھیلیں گی۔ عورت کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ ماں کا بچہ نہیں رہے گا بلکہ اس عورت کا آقا ہو جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ عورت کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچے ماں باپ پر حکومت کریں گے، ماں باپ کو ستائیں گے، ماریں گے، پریشان کریں گے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ حقوق العباد میں سب سے پہلا حق ماں باپ کا ہے۔ تو ماں باپ کا احترام کرنا، ماں باپ کی عزت کرنا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا یہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ اب یہاں صرف ماں باپ کا ہی حق نہیں ہے اور ماں باپ کے ہی حقوق نہیں، بلکہ قرآن حدیث میں بچوں کو ماں باپ کے بارے میں بتایا گیا ہے، تو اسی طریقے سے ماں باپ کو بچوں کے بارے میں بھی بتایا گیا۔ حقوق العباد میں پہلا حق ماں باپ کا، دوسرا حق بچوں کا آتا ہے۔
माँ बाप के लिए भी जरूरी है कि बच्चों का पूरा एहतराम करें, पूरी उनके साथ खैर खाही का मामला करें, हिम्मत अफजाई का, हौसला अफजाई का मामला करें। इसीलिए फरमाया गया जब बच्चा पैदा हो तो सबसे पहला हक क्या है बाप पर? बच्चा पैदा होते ही पहले क्या करे? उसके सीधे कान में अजान दे और डामा कान में इकामत कहे। मतलब क्या है? क्यों यह हुक्म दिया गया कि बच्चा दुनिया में आते ही माँ बाप उसको एहसास दिलाएं कि भाई तू मुसलमान है। वैसे तो हदीस पाक में फरमाया गया कि हर पैदा होने वाला बच्चा इस्लाम के फितरत पे पैदा होता है, लेकिन माँ बाप की जिम्मेदारी है कि माँ बाप के घर में जब बच्चा पैदा हो, बच्चा हो या बच्ची, पैदा होते ही क्या करे माँ बाप? उसके सीधे कान में अजान दे और डेमे कान में इकामत कहे। यह सबसे पहला हक है। अब इसके ताल्लुक से एक दो बातें जरूरी अर्ज करना है और आप लोगों को सुनना भी है। क्या है? बच्चा पैदा हो गया, बच्ची पैदा हो गई, अब सीधे कान में अजान देना है और डेमे कान में इकामत कहना है। कौन कहा, कौन किसको बुलाकर जो है अजान दे, किसको बुलाकर जो है इकामत कहे? तो इसके बारे में भी शरीयत में बताया गया है कि बाप इसका सबसे ज्यादा हकदार है। जिसके घर में बच्चा पैदा हो रहा है, बाप को इसका सबसे ज्यादा हक है और बाप की जिम्मेदारी है कि बाप क्या करे? अपने बच्चे के कान में खुद अजान दे, अपने बच्चे के कान में खुद इकामत बोले। अगर बाप इतना दीनदार नहीं है तो अपने घर के, अपने खानदान के किसी अच्छे आदमी को बुलाकर यह काम कराए। अगर मर्दों में कोई ऐसा नहीं है अपने खानदान में, तो औरतों के बारे में भी फरमाया गया कि तुम्हारे खानदान की कोई नेक सिफत खातून है, औरत है, तो उस औरत को बुलाकर ये काम कराओ। अगर तुम्हारे खानदान में मर्द भी नहीं है, औरत भी कोई नेक नहीं है, तो फिर क्या करो? किसी नेक इंसान से, किसी अच्छे अल्लाह वाले से, किसी आलिम से यह काम करा लो। लेकिन जिम्मेदारी किसकी है? बाप की है। बाप हर हाल में करना ही करना है। बच्चा पैदा हो गया और कान में अजान दे दिए, देमे कान में इकामत बोल दिए। उसके बाद दूसरा हक क्या है? तहनीक करा दे। तहनीक किसको कहते हैं? कि अल्लाह वाला कोई हमारे शहर में है या कोई अच्छा आलिम है या फिर हमारे खानदान में कोई नेक आदमी है, तो उससे क्या कराएं? खजूर देकर उसके मुंह में चबाकर वो झूठा जो है अपने बच्चे के मुंह में लगा दे। इसको तहनीक कहा जाता है। और अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के बच्चों की तहनीक जो है बहुत ही एहतमाम से फरमाते थे। ये भी सुन्नत है। इसके बाद तीसरा हक बच्चे का क्या है मां बाप पर? कि बच्चे का अच्छा नाम रखें। नाम का, अच्छा नाम का मतलब क्या है? नया नाम नहीं, फैशन वाला नाम नहीं, बल्कि इस्लामी नाम। नाम सुनते ही लोगों को समझ में आ जाए कि भाई ये बच्चा मुसलमान है, ऐसा नाम रखना है। नाम रखने के बारे में आज हमारी इतनी बेशऊरी हो चुकी है, इतना हम लोग जो है दीन से दूर होते जा रहे हैं कि नाम हमारे बच्चों का हम कैसे रखेंगे? अच्छा नाम, नया नाम। और क्या हम समझते हैं कि भाई ऐसा नाम हो कि ऐसा नाम मैं अपने बच्चों को रखूं जो नाम हमारे खानदान में किसी का भी ना हो, किसी का भी ऐसा नाम ना हो, या हमारे शहर में किसी बच्चे का ऐसा नाम ना हो, ऐसा नाम अपने बच्चों को रखो। ये बिल्कुल गलत ख्याल है, धोखा है ये। नाम रखने के ताल्लुक से फुक़हा फरमाते हैं कि भाई नाम कैसा हो? अल्लाह के जो 99 नाम हैं, अस्माए हुस्ना, उसमें से कोई एक नाम चुनकर रखने की कोशिश करें। लेकिन अस्माए हुस्ना जो अल्लाह के नाम हैं, उसमें अगर वो रखना चाहे तो उसके लिए भी एक अदब जरूरी है। जैसा कि अब्दुर रहमान है, रहमान अल्लाह का नाम, अब्द का मतलब बंदा, रहमान का बंदा। नाम तो रखते हैं लेकिन बुलाते कैसे हैं बच्चे को? अब्दुर रहमान पूरा नाम नहीं बुलाते, बल्कि रहमान रहमान कहते हैं। अगर अल्लाह का नाम रखना है तो पूरा नाम लेकर बच्चे को बुलाना है। अगर इसका एहतमाम हम नहीं कर सकते, हमसे नहीं होता, तो दूसरा मकाम क्या है? नबियों के नामों में से कोई एक नाम चुनकर बच्चे को रखें। अगर वो भी
نہیں رکھنا چاہتے بلکہ کوئی دوسرا نام اگر ہم رکھنا چاہتے ہیں تو صحابہ کے نام ہیں. صحابہ کے ناموں میں ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ وہ صحابہ جو کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے نام بدل دیے تھے وہ نام رکھو، یا پھر جن کی پیدائش اسلام میں ہوئی تھی ان صحابہ کے نام رکھو، اس پہ کوئی اعتراض نہیں. تو صحابہ کا نام کوئی اچھا نام چن کر اپنے بچے کو رکھنے کی کوشش کریں. اس کے بعد چوتھا حق کیا ہے کہ بچہ جب بڑا ہو جائے تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ ماں باپ اپنے بچے کے لیے صحیح تربیت کا انتظام کریں، صحیح تعلیم کا انتظام کریں. تعلیم کا مطلب دنیا کی تعلیم نہیں، دنیا کی تعلیم کا ذکر ہی نہیں ہوتا قرآن حدیث میں. تعلیم کا مطلب دین کی تعلیم، دین کی تعلیم. دنیا کی تعلیم لینا کوئی ناجائز اور حرام بھی نہیں ہے، وہ بھی ضروری ہے آج کے زمانے میں، لیکن تعلیم جب بھی تعلیم کا ذکر آتا ہے، علم کا ذکر آتا ہے قرآن حدیث میں، وہ دین کا علم ہے. تو چوتھا حق والدین پر کیا ہے کہ اپنے بچے کو دین کا علم سکھائے اور اس کی اچھی تربیت کرے. اچھی تربیت کا مطلب جس طریقے سے اللہ کے نبی نے اپنے بچوں کی تربیت کی، صحابہ نے اپنے بچوں کی تربیت کی، ایسی تربیت اپنے بچوں کی کرنا ہے. بچوں کی تربیت میں ہم لوگوں سے بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں، بڑی کوتاہیاں ہم سے ہوتی ہیں. بچوں کی نفسیات کو ہم پہچان نہیں سکتے، بچہ کیا چاہتا ہے اور بچے کا مزاج کیسا ہے یہ ہم سمجھ نہیں سکتے. اس کی وجہ سے ہمارے بچے ہماری بات نہیں مانتے. ہمارے بچے کی خواہش دوسری ہے، ہم کیا کرتے ہیں اپنی خواہش ظلمن اس پر تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں. اب چونکہ اس کو وہ پسند نہیں ہے، ہمارے زبردستی سے زور سے بچہ جو ہے وہ کام اپنے اوپر لے لیتا ہے، اس کو دل نہیں مانتا، اس کا دل نہیں مانتا کام کرنے کے لیے، پھر بھی ہماری زبردستی سے کام کرتا ہے تو کام بیکار ہو جاتا ہے. تو اس لیے سب سے پہلے اپنے بچے کے نفسیات کو، اپنے بچے کے عقل کو، اپنے بچے کی فطرت کو سمجھیں، اپنے بچے کے مزاج کو سمجھیں. اس کے بعد اس کے لیے کون سا کام مناسب رہے گا اس کام میں اس کو لگانے کی کوشش کریں. کس لائن میں وہ کامیاب ہوگا اس لائن میں اس کو لگانے کی کوشش کریں. یہ بچوں کے ساتھ صحیح رہبری ہے، بچوں کے ساتھ صحیح تربیت ہے. اگر آج کل ماں باپ کے ساتھ جہاں جہاں بھی نا انصافی ہو رہی ہے، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی ہو رہی ہے، میں کہتا ہوں کہ 90% غلطی ماں باپ کی وجہ سے ہوتی ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کا حق ادا نہیں کرتے تو بچے بڑے ہو کر ماں باپ کا ادب نہیں کریں. پہلی ذمہ داری ماں باپ پر آتی ہے کہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں، صحیح پرورش کریں، ان کی صحیح فکر کریں، ان کو صحیح طریقے سے پالنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ان کے دلوں میں ہماری محبت آئے گی. اور جب بڑے ہو جائیں گے اور جب ہم کمزور ہو جائیں گے تو ہمارا حق وہ لوگ ادا کرنے کی کوشش کریں. آج ہم اپنے بچوں کے تعلق سے سوچتے ہیں کہ ہمارے بچے اچھا پڑھیں، اچھے نوکری والے بن جائیں، اور نوکری کرنے کے لیے ہم جو ہے پڑھانے کے لیے دور دور ہم جو ہے اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں. اب وہ بچہ بچپن سے ماں باپ سے دور، اب جب بچہ بچپن سے ماں باپ سے دور، اب دوسرا یہ ہے کہ اس کو بولنے والا کوئی نہیں. کالجوں میں، اسکولوں میں ماں باپ کے بارے میں اور بڑوں کے بارے میں، چھوٹوں کے بارے میں بولنے والا کوئی نہیں. اب پہلے سے ہی بچہ ماں باپ سے دور ہے، بولنے والا کوئی نہیں، اب وہ بچہ بڑے ہو کر ہمارا کیا ادب کرے گا؟ تو اس لیے ماں باپ کا جو حق ہے بچوں کے تعلق سے وہ ماں باپ پورا کریں گے تو بچے بڑے ہو کر ماں باپ کا ادب کریں گے. ورنہ پھر ہم روتے رہیں، پھرتے رہیں، شکایتیں کرتے رہیں، ہزار کوششیں ہم کر لیں لیکن ہمارے بچے ہمارا ادب نہیں کریں گے. جب بچے ادب نہیں کرتے، بات نہیں مانتے، اس وقت ماں باپ کو ہوش آتی ہے، اس وقت عقل کام کرنا شروع کرتی ہے کہ ہمارے بچے ہماری بات نہیں مانتے. اب قسم قسم کی جو ہے کوششیں کرتے ہیں، کتنی بھی کوششیں اس وقت کر لیں بیکار. تو اس لیے بچپن سے ہی جب بچے پیدا ہو گئے تو ہمارے اوپر ذمہ داری آ گئی. اب ان کی ذمہ داری کب تک؟ بچے بڑے ہو کر، بالغ ہو کر شادی کرنے تک کی پوری ذمہ داری ہماری ہے. اس وقت کا پورا پلان ہم کو پیدا ہوتے ہی کرنا ہے. اس طریقے سے اگر ہم کرتے رہیں گے، اپنے بچوں کے حقوق ادا کریں گے تو انشاءاللہ بڑے ہو کر بچے ہمارے حقوق ادا کریں گے. اگر بچوں کے ساتھ ناانصافی کریں گے،
बच्चों के साथ जुल्म का मामला करेंगे तो बड़े होकर बच्चे भी हमारे साथ जुल्म का मामला करेंगे। तो हुकूकुल इबाद में सबसे पहला हक माँ बाप का है, दूसरा हक बच्चों का है। माँ बाप को भी अपने बच्चों का हुकूक अदा करना और बच्चों को भी अपने माँ बाप के हुकूक अदा करना है, तब जाकर हुकूकुल इबाद का हक अदा होगा। और उसके बाद दूसरे भाई बहन हैं, रिश्तेदार हैं, दूर के करीब के, उसके बाद पूरी मखलूक का भी हमारे ऊपर हक है। ये पूरे हुकूक मिलकर हुकूकुल इबाद में आते हैं। तो इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो आदमी हुकूकुल इबाद में फंस गया, समझो उस आदमी की पूरी इबादतें बेकार। हुकूकुल इबाद का मसला बहुत ही नाजुक मसला है, इसलिए हुकूकुल इबाद में अच्छा सा अच्छा हक अदा करने की कोशिश करना है, चाहे वो अपने घर का हक हो चाहे बाहर का हक हो। हर आदमी का हक अदा करने की कोशिश करेंगे, हर आदमी के साथ अच्छाई से पेश आने की कोशिश करेंगे, तो इंशाअल्लाह इससे हमारे भी हुकूक अदा होंगे, बच्चों के, वालिदैन के, दूसरों के, पूरी मखलूक के हुकूक अदा होंगे। और अल्लाह कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने हमको रुस्वा नहीं होना पड़ेगा, जलील नहीं होना पड़ेगा। तो इसलिए हुकूकुल इबाद का मसला बहुत ही नाजुक मसला है, इसको बहुत ही एहतमाम से और बहुत ही एहतियात से अदा करने की कोशिश करना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमाम को अल्लाह का भी हक और नबी का भी हक अदा करने के साथ साथ अपने जिस्म का और उसके साथ साथ हुकूकुल इबाद को भी पूरे तरीके से अदा करने के अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।